اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کب سے سورہ کاف پہ بات ہو رہی ہے ہلکی پھلکی تو میں نے کہا آج ذرا بات کر لیں امپورٹنس پہ کہ سورہ کاف کی امپورٹنس کیا ہے، اس میں اس کی کیا بلیسنگز ہیں جس کے بارے میں ہمیں تھوڑا بہت پتہ ہو۔ ویسے تو بہت ہیں لیکن کچھ میں بھی شیئر کرنا چاہوں گی۔ اچھا جی، پہلی تو یہ ہے کہ سورہ الکہف جو ہے وہ اتری تھی شروع کے ٹائم میں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں تھے اور مسلمانوں کو وربلی اور تنگ کرنا شروع کر دیا تھا، ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو گیا تھا۔ لیکن ابھی بہت ایکسٹریم میجرز ابھی لینا شروع نہیں ہوتے۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح وہ ٹیسٹ کر رہے تھے، آ کے سوال کر رہے تھے، تو بیسکلی جو قریش تھے وہ یہودیوں کے پاس گئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ مجھے بتائیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوال کریں جس سے ہمیں ان کی اوتھینٹسٹی پتہ چلے۔ تو انہوں نے 3 سوال بتائے۔ انہوں نے کہا ایک آپ ان سے پوچھیں کہ پیپل آف دا کیو کے اصحاب کاف کے بارے میں پوچھیں کہ وہ کون ہے۔ دوسرا آپ ان سے پوچھیں کہ روح کیا ہوتی ہے، اور تیسرا آپ ان سے پوچھیں کہ ذوالقرنین کے بارے میں پوچھیں۔ اچھا، جو دوسرا کویشچن ہے کہ روح کیا ہوتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے روح کا نہیں پوچھا تھا، انہوں نے حضرت خضر کا پوچھا تھا کہ ان سے پوچھو کہ خضر کون تھے۔ تو یہ خیر اللہ بہتر جانتا ہے کہ ایکچولی کیا سوال تھا، لیکن دونوں سوالوں کے اگر خضر بھی تھا اگر سول بھی تھا، ان دونوں کا جواب جو تھا اللہ نے اتار دیا تھا۔ روح کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں ہے اور حضرت خضر کا سورہ کاف میں۔ اینی ویز تو یہ 3 سوال انہوں نے پوچھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا تو انہوں نے نہ صرف ان کو اتنا جواب دیا جتنا ان کو چاہیے تھا، بلکہ اس سے زیادہ مزید ڈیٹیل جواب دے دیا، جس سے جنہوں نے ان کو سوال بتایا تھا ان کو یہ ریئلائز ہو گیا کہ یار ان کو نہ صرف ان کے جواب پتہ ہیں، ان کو ان کی وہ ڈیٹیلز بھی پتہ ہیں جو ہمیں بھی نہیں پتہ، اور اوپر سے ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے اندر یعنی یہودیوں میں اور کرسچنز میں ایسی کیا اختلاف ہیں یا کنٹروورسیز ہیں جو صرف ہمارے بیچ میں ہیں، بالکل بھی قریش کے لوگوں کو نہیں پتہ۔ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگے رکھ دی کیونکہ سورہ کاف میں اللہ نے واضح بتا دی تھی۔ تو ایک تو یہ ہے۔ اچھا، اب اس کی برکتیں سورہ کاف کی بہت ہیں، تو یہ کیا ہیں؟ پہلی تو یہ ہے کہ جب یہ اتری تھی تو یہی تھا کہ یہ مومن لوگوں کو، مسلمان لوگوں کے ایمان کو جو ہے نا اچھا تازہ کرنے آئی تھی، پکا کرنے آئی تھی، جس سے کیونکہ اس میں جو کہانیاں اللہ نے بتائی ہیں ان کو سن کے آپ کو یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ جو بھی ہو جائے اللہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگر آپ اصحاب کہف کی کہانی دیکھیں، کس طرح وہ جوان لوگ تھے، کوئی نبی نہیں تھے، عام لوگ تھے، انہوں نے اللہ کے لیے سٹینڈ لیا، اپنے ایمان کے لیے سٹینڈ لیا اور جا کے غار میں چھپ کے اور اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ تو آپ کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ اچھا جو بھی ہو اللہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ دوسرا جو سورہ کاف کی جو برکت ہے وہ ہے پروٹیکشن فرام دا فتنہ آف دجال، دجال کے فتنے سے حفاظت کرتی ہے۔ اور ہمیں کافی حدیثوں سے پتہ ہے کہ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں مطلب یہ پتہ ہے کہ مفہوم اس طرح تھا کہ اگر آپ سورہ کہف کی جس بندے نے پہلی 10 اور آخری 10 آیتیں میمورائز کر لیں، یاد کر لیں، تو اللہ اس کو دجال کے فتنے سے بچائیں گے۔ تو کتنی امپورٹنٹ بات ہے اور کتنی چھوٹی ریکوائرمنٹ ہے، کیونکہ کنسیڈرنگ کہ دجال کا فتنہ اتنا بڑا ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ جب دجال آئے گا اس وقت جتنا اس وقت اس دنیا میں خون خرابہ ہوگا، جتنی اس وقت اس دنیا میں تباہی ہوگی، جتنا اس وقت اس دنیا میں ہلچل ہوگی، اور خاص طور پہ مسلمانوں پہ جتنا ظلم کیا جائے گا اتنا پہلے کبھی آج تک دنیا میں نہیں کیا گیا۔ تو اور جتنا اس وقت ڈسیپشن ہوگی، لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہوگا کیا سچ ہے کیا نہیں ہے، وہ کبھی دنیا میں نہیں اتنا ہوا ہوگا۔ تو صرف پہلی اور 10 اور آخری 10 آیتیں سورج کی اگر یاد کر لینے سے آپ اس اتنی بڑی چیز سے بچ سکتے ہیں تو کیوں نہیں۔ ویسے تو میں نے یہ بھی سنا ہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ سورہ کہف کو پڑھ لیں تو آپ دھوکے سے بچتے ہیں، اور پرابلی اس کی ریزننگ شاید یہی ہوگی کیونکہ دجال کا فتنہ از میجرلی دھوکا، آپ دھوکا ہی کھائیں گے آپ۔ اچھا، اینی ویز جو تیسری پھر جو برکت ہے سورہ الکہف کی وہ یہ ہے کہ اگر آپ جمعے کو سورہ کہف پڑھیں تو اگلے جمعے تک آپ کے اندر سے ایک نور نکلے گا جو اگلے جمعے تک قائم رہے گا۔ تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اگر آپ نے اپنے اندر نور لانا ہے تو آپ سورہ کہف پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کی جو سٹوریز ہیں ان کے اندر مزید بہت سے لیسنز ہیں، اوبویسلی آپ کہیں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے کہا چلو سورہ کہف کی مجھے ضرور شیئر کرنی چاہیے، کیونکہ اٹس اے ویری اسپیشل سورہ اور اس میں بہت سے لیسنز ہیں۔ ایک سٹوری کی اگر آپ ڈیٹیل میں چلے جائیں، ورڈز کی ڈیٹیل میں چلے جائیں تو آپ کو بہت سے لیسنز اس میں ملیں گے، اور اس میں ایک نہیں 3 سٹوریز ہیں اور بھی بہت کچھ ہے۔ تو اللہ میری دعا ہے کہ اللہ سب کو سورہ کہف ایٹ لیسٹ ایوری جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں پوری والی، اور دوسرا کہ اس کو اس کی پہلی 10 اور آخری 10 آیتیں ہم سب کو اللہ ہمیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔